اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی کا موسم ہے، اسی لیے قربانی کی مسائل پر چند ویڈیو بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ سب سے پہلے یہ سوال ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس مرد اور عورت میں قربانی کے ایام میں درج ذیل باتیں پائی جاتی ہوں اس پر قربانی واجب ہے، مسلمان ہو۔ اس کی دلیل ہے کہ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَبِ۔ قربانی عبادت اور قربت کا نام ہے اور کافر عبادت اور قربت کا اہل نہیں ہے، آزاد ہو۔ دوسری دلیل، دوسرا جس پر قربانی واجب ہے وہ آزاد ہو۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ۔ قربانی غلام پر واجب نہیں کیونکہ وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، البحر الرائق۔ تیسری دلیل، تیسری چیز جو قربانی کو واجب کرتی ہے وہ صاحب نصاب ہو۔ دلیل عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له سعة ولم يدح فلا يقربن مصلانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو وسعت ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کے لیے صاحب وسعت ہونا ضروری ہے، جسے صاحب نصاب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لیس علی المسافر اضحیۃ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ قربانی واجب ہونے کے لیے وہی نصاب ہے جو نصاب صدقۃ الفطر کے لیے واجب ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ الفتاوی الہندیہ۔ پس جب مرد یا عورت کی ملکیت میں 52.5 تولے سونا یا 7.5 تولے سونا، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا نقدی مال یا تجارت کا سامان یا ضرورت سے زائد سامان میں سے کوئی ایک چیز یا ان 5 چیزوں یا بعض کا مجموعہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو ایسے مرد و عورت پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یاد رہے کہ وہ اشیاء جو ضرورت و حاجت کی نہ ہوں بلکہ محض نمود و نمائش کی ہوں یا گھروں میں رکھی ہوئی ہوں اور سارا سال استعمال میں نہ آتی ہوں وہ بھی نصاب میں شامل ہوں گی۔